تو آپ کسی کو یہ کہہ دیں کہ تم اچھے نہیں لگ رہے ہو یا کہہ دو کہ بڑے اچھے لگ رہے ہو, جو ہی کہہ دیں اچھے لگ رہے ہو تو پیک کاک کی طرح چلنا شروع ہو جاتا ہے. اگر ہم ویل گرومڈ لگتے ہیں nobody is going to ask this question. پیگمنٹیشن مینس کہ آپ نے اپنی کلرز جو ہیں کون سے پہنے ہیں, آپ نے کمپیٹیبل کلرز پہنے ہیں آپ کے آئی کلر, ہیئر کلر, اسکن ٹون کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کی ہوسٹ ربیہ حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں پوڈ کاسٹ ود ربیہ. لباس, ڈریسنگ ہماری شخصیت کا عکس ہوتا ہے. اگر آپ میں ڈریسنگ سینس ہے, آپ کو پتہ ہے کہ کس سچویشن میں ہم نے کون سا ڈریس پہننا ہے, تو آپ آٹومیٹکلی نیچرلی لوگوں میں پرومیننٹ ہو جاتے ہیں. اور اگر آپ کو یہ نہیں اندازہ ہوتا کہ کون سے موقع پہ کیا پہننا ہے, کون سے جوتے پہننے ہیں, کون سے کپڑے پہننے ہیں, اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں, آپ ٹیچر ہیں, آپ آفس جاب کر رہے ہیں, تو آپ سب کے لیے جاننا بے حد ضروری ہے کہ کس موقع کے لیے کیسا ڈریس ہونا چاہیے. تو آپ کی اس مشکل کو دور کرتے ہوئے ہم نے آج دعوت دی ہے ایک امیج اینڈ وارڈروب کنسلٹنٹ کو, سر حامد سعید صاحب. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ سر؟ I'm doing good. Thank you for inviting me on your show. Thank you so much sir. سر سب سے پہلے تو آپ اپنا بریفلی انٹروڈکشن دے دیں کہ آپ نے جہاں فیشن ڈیزائنرز ہیں, آرٹسٹ ہیں, پینٹرز ہیں یا انٹیریئر ڈیکوریٹرز ہیں, تو آپ نے اتنی یونیک اور ڈفرینٹ فیلڈ کو ہی کیوں چوز کیا؟ ایکچولی میری بیک گراؤنڈ بڑی یونیک ہے. میں انجینئر ہوں, UIT کا پڑھا ہوا. اس کے بعد میں نے MBA کیا, پھر میں FIT فیشن اسکول جو دنیا کا مشہور ترین اسکول ہے جس میں تمام ٹاپ ڈیزائنر گئے ہیں, I attended that. تو میرے پاس لیتھل کمبینیشن ہے, انجینئرنگ کی لاجک ہے, MBA کا ہاؤ بزنس ورلڈ آپریٹس, اور FIT کی جو کہ دنیا کا مشہور ترین یونیورسٹی ہے وہاں سے میں نے لرن کیا نیٹی گریٹی آف فیشن, امیج. تو میں کہوں گا ایک یونیک ٹاپک بھی ہے اور یونیک میری بیک گراؤنڈ بھی ہے اور بڑا انٹرسٹنگ ہے. اچھا اوڑھنا پہنا کس کا شوق نہیں ہوتا ہے, لیکن پھر بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سے لوگوں کو اس کی سینس نہیں ہوتی ہے بالکل بھی, کہ اسپیشلی مرد حضرات جو ہے نا, ہمیں لگتا ہے کہ ان کو اتنا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیسے کس موقع پہ کیا پہننا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آج سے 20 سال پہلے آپ دیکھ لیں کہ مین کلودنگ برانڈس تو ہوتے ہی نہیں تھے. جی بالکل, صرف خواتین پہ ہی فوکس تھا پاکستان میں اسپیشلی. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ 20-25 سال پہلے آپ دیکھ لیں, تو ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں ایسا کیوں ہے, کیونکہ ویمن آر آلویز, ایک تو ان میں انیٹ سینس ہوتی ہے, لیکن اسٹل آئی تھنک a lot of women probably can use help, I would say that. مرد جو ہیں وہ they never paid any attention to this. بلکہ ابھی بھی جب میں کوئی کلائنٹ آتے ہیں تو میں ان کو ٹرانسفارم کرتا ہوں, تو آبویسلی ایک بہت بڑا فرق سمجھ لیں میجک میک اوور ہو جاتا ہے اس کا. تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ اتنے سال کیا ہوا, آپ ایسے کیوں گھومتے رہے؟ تو ان کا جواب وہ ایک ہی دیتے ہیں, اور سب کے سب جتنے بھی ٹاپ لیول کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یار ہمیں سب دھیان نہیں کیا ہوتا کبھی. تو ایکچولی آئی تھنک اٹس ناٹ اباؤٹ دی انٹلیکٹ, اٹس ناٹ اباؤٹ کہ وہ ڈریسنگ سینس بلڈ نہیں کر سکتے تھے یا اس کو سمجھ نہیں سکتے تھے, وہ کہتے ہیں دھیان نہیں گیا. جب دھیان چلا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں, یہ آپ کہتی ہیں خواتین سینسٹیو ہیں, مین آر ویری سینسٹیو, ویری ویری سینسٹیو. If you have, obviously you have men in your life, آپ کے فیملی میں ہوں گے, آپ کے ڈیڈ ہوں گے, آپ کے بردرز وغیرہ ہوں گے, تو آپ کسی کو یہ کہہ دیں کہ تم اچھے نہیں لگ رہے ہو یا کہہ دو کہ بڑے اچھے لگ رہے ہو, جو ہی کہہ دیں اچھے لگ رہے ہو تو پیک کاک کی طرح چلنا شروع ہو جاتا ہے. اور جہیں آپ کہہ دیں کہ پتہ نہیں آپ اچھے نہیں لگ رہے تو بالکل وہ ڈپریس ہو جاتا ہے. اٹس اے ہیوج ٹاپک, اور اس میں پوری سائنس انوالوڈ ہے کہ اچھا کیسے لگ رہا ہے. اب دیکھیں نا کہ ہماری اسپیشلی پاکستان میں بہت سے ایسے خواتین کی تعداد ہے جو ہاؤس وائفس ہیں, جی, لیکن پھر بھی ان کو ایک فوبیا ہوتا ہے کہ نہیں اچھا پہننا ہے, اور برانڈیڈ, اب تو برانڈس کا بہت ٹرینڈ ہو گیا نا, بہت زیادہ, اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو لیڈیز برانڈس نظر آئیں گے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ہمارے میل پرسنز ہیں وہ تو ہوتے باہر ہیں, جی, یعنی ارن کرنے کے لیے وہ زیادہ باہر نکلتے, اور ان کو ہی سینس نہیں ہوتا بالکل بھی. اگر آپ آفس جاب کریں, میں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہے کہ انہوں نے جو سلیپرس پہنے ہوں گے آفس میں آپ بیٹھے ہوئے, آپ کو تو ایگزیکٹو لک ہونا چاہیے آپ کا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ لباس چاہے کوئی بھی ڈریس سستا ہو یا مہنگا ہو, آپ نے کیری کیسے کیا ہو وہ زیادہ میٹر کرتا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لباس جو ہے وہ آپ کے بارے میں کیا میسج دیتا ہے. نان وربل کمیونیکیشن ہے جس کا میں ایکسپرٹ ہوں, تو اس پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ جو ہی آپ نے شروع میں کہا کہ جب کسی سے ملتے ہیں یا کسی کو پاس جاتے ہیں تو اگر آپ امپورٹنٹ نہیں لگتے, اہم نہیں لگتے, تو لوگ ڈسمس کرتے ہیں. تو 4-5 میسیجز ہیں جو آپ دیتے ہیں اس سے پہلے کہ اپنے منہ سے ایک لفظ بھی بولیں, مین وومن ڈزنٹ میٹر. وہ 4-5 میسیجز کیا ہیں. پہلا میسج یہ ہے کہ آپ کس سوشل کلاس سے بلانگ کرتی ہیں, یہ کرتی ہیں. اچھا, اب یہ نہیں کہ ہم اسے سوچتے ہیں کہ یار دیکھیں کوئی سوچ, یہ آٹومیٹک ہے.
جو ہی ہم کسی کو ملتے ہیں دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اچھا لیڈ سے بلانگ کرتی ہے, اچھا لیڈ سے بلانگ کرتا ہے, یا اپر مڈل کلاس سے بلانگ کرتا ہے, یا پھر یہ ہے کہ مڈل کلاس سے یا لوور مڈل کلاس سے, یا آپ کہتے ہیں اچھا ولیج سے بلانگ کرتا ہے, اچھا کسی پور انوائرمنٹ سے بلانگ کرتا ہے. ہمارے پاس صرف ایک ہی اس کا پیرامیٹر ہوتا ہے, وہ یہ ہے کہ اس کی ویژولی جو ہم دیکھ رہے تھے اس سے ہم یہ اخذ کرتے ہیں. اچھا اب اس میں امپورٹنٹ بات یہ نہیں کہ ہم کہاں سے بلانگ کرتے ہیں, امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ڈو وی لک ویل گرومڈ. اگر ہم ویل گرومڈ لگتے ہیں نو بڈی از گونا آسک دس کوسچن. لیکن اگر ہم ویل گروم نہیں لگتے تو یقین کریں کہ آپ اس کے مائنڈ میں جو آڈینس ہے جس کے ساتھ بھی آپ میٹنگ ہو رہی ہے, جن کے ساتھ آپ جو ہے وہ اپنا کنورسیشن کر رہے ہیں, وہ سارا اس کو پھر نیگیٹو لے لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اچھا یہ اس طرح کا ہے تو اس کا مطلب اس کی کار بھی ایسی ہوگی, اس کا گھر بھی ایسی ہوگا, یہ پھر کمپیٹنٹ بھی نہیں ہوگا, یہ نالجیبل نہیں ہوگا. تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو ویل گروم لگنا چاہیے. دوسری بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کامیاب لگتے ہیں کہ نہیں. اب دیکھیں نا, اگر ایک بندہ کامیاب نہیں لگتا, میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ اسے ہائر کریں گی؟ اگر آپ ایچ آر کی بندی ہیں, کیا اس سے کوئی اسٹریٹجک ڈیل کریں گی؟ کیا آپ اس سے کوئی چیز بائی کریں گی؟ کیا آپ اس کے ساتھ کوئی کسی قسم کا ریلیشن شپ بھی, ایون فار گرلز آئی وڈ سے یو وونٹ ایون میری اے گائے who does not look successful. بالکل. ابھی کچھ دن پہلے ہی ایک اس طرح ایک ہوا تھا میرے ساتھ کہ میری فرینڈ کے پرپوزل آیا, تو وہ ایسی مذاق میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے, اس نے پکچر دکھائی اور اس بندے نے اتنی وہ لانگ شرٹ اور نیچے شلوار اور سلیپر, اور اس کا اسٹائل تھا نا, پراپر اٹائر تھا جو, وہ اتنا فنی تھا. وہ تھا بھی لینڈ لارڈ, آپ کو پتہ ہے وہ نہیں, ان کو بالکل نہیں پتا ہوتا کہ کیسے ڈریسڈ اپ ہونا ہے. لیکن جب آپ پرپوزل کے لیے آپ بھیجو, پروفائل بھیجو, تو وہ تو ایسی ہو کہ آپ اٹریکٹیو لگے. بالکل بالکل صحیح فرما رہی ہیں. تو وہ آپ اس کو نہ مطلب یو ول ناٹ, اگر سکسیزفل نہیں لگتا تو پھر کیا لگتا ہے, پھر ناکام لگتا ہے. تو ناکام بندے کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں کرتا. تیسری بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ کانفیڈنٹ لگتے کہ نہیں لگتے. اگین مین وومن ڈزنٹ میٹر. اگر آپ کانفیڈنٹ لگتے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ لگیں گے ایسے لگے گا کہ جیسے آپ یو نو ویری ویری شیکی اباؤٹ یور سیلف, یو ناٹ شیور اباؤٹ یور سیلف. تو پھر بھی آپ یہ سمجھ لیجیے کہ آپ کی کسی نے بات نہیں سننی, آپ اپنی جو امپیکٹ ہے وہ بڑا آپ کا لو امپیکٹ ہوگا. تو اس میں کانفیڈنس جو ہے دو چیزوں سے آتا ہے. میں نے 20 سال ہو گئے, 25 سال اس میں نے جو ریسرچ کی ہے, ایک تو کانفیڈنس آتا ہے آپ کے اسکل سیٹ سے, آپ کے کور کمپیٹنسی سے, آپ کے نالج سے. جیسے آپ ہوسٹ ہیں تو آپ کو کویشچن کرنے آنے چاہیے, آپ کو یو آر ڈوئنگ ویری فائن ود می. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کانفیڈنس وہاں سے آتا ہے کہ جی میں بات کر سکوں گی, میں کویشچن پوچھ سکوں گی, میں ڈریسنگ کا بندہ ہوں, آپ مجھ سے ڈریسنگ کے بارے میں کوئی کویشچن پوچھ سکتی ہیں, میرا کانفیڈنس وہاں سے آتا ہے کہ آپ نالج بڑھتا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ آپ کی اسکل سیٹ ہے. دوسرا کانفیڈنس آتا ہے the way you present yourself. اچھا اس میں ابھی آپ کو پروف کر کے دے سکتا ہوں رائٹ اوے آپ کے ساتھ اپنے ساتھ بھی, کہ جس دن ہم سمجھتے ہیں کہ آئی ہیڈ اے بیڈ ہیئر ڈے, یا جس دن ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں میری میچنگ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے, پتہ نہیں میری جولی ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے, پتہ نہیں میری ٹائی ٹھیک ہے کہ نہیں, میری ناٹ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے, تو ایک دم کانفیڈنس جو ہے نا وہ شیٹر کرتا ہے. میرے ساتھ بالکل ایسے میرے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ جب میں نے اپنا کریئر کا اسٹارٹ کیا تھا, کیونکہ مجھے شروع سے بہت زیادہ نا ایک کریز ہے اچھی ڈریسنگ کرنے کا, شاپنگ کا, آئی ایم شاپوہولک. تو جس دن اگر تھوڑا سا طبیعت میری ڈل ہے, میں نہیں رف اینڈ ٹف چلی گئی ہوں, مجھ سے کام ہی نہیں ہوتا, میں اوور کانشیس ہوتی ہوں. اب یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے, نہیں ہوتا مجھے نہیں پتا, میں شرٹ ٹھیک کروں گی, بار بار دیکھوں گی, اور میرا فوکس کام پہ نہیں ہوتا. یقین کریں میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو بہت کانفیڈنٹ لوگ ہیں, لیکن انہوں نے مجھ سے اسٹوریز شیئر کی ہیں کہ جس دن وہ ان کی ڈریسنگ پراپر نہیں تھی, یا سم یو نو ڈفرینس تھا وہاں پہ, تو ان کا جو ہے کانفیڈنس شیٹر کیا. اچھا چوتھی چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ کیا آپ امپورٹنٹ لگ رہے ہیں, آپ کیا پاورفل لگ رہے ہیں, کیا آپ سبسٹینشیل لگ رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کسی ان امپورٹنٹ بندے کو آپ ٹینشن پے کریں گی؟ میرا نہیں خیال پے کریں گی, چاہے وہ ویسے پرومیننٹ نہیں ہوگا. تو اس لیے آپ کو پاورفل لگنا, پاور از ناٹ اے بیڈ تھنگ. آپ کو لگنا چاہیے کہ آپ سبسٹینشیل بندے ہیں, آپ کو لگنا چاہیے کہ آپ کی پریزنس ہے, پریزنس بڑی آپ کی اسٹرانگ ہونی چاہیے. تو یہ چوتھی چیز ہے. پانچویں چیز جو آخری ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو ٹرسٹ وردی کریڈیبل لگنا چاہیے. اگر بندہ ٹرسٹ وردی نہیں لگتا تو گیم از اوور. کیا آپ کسی کے ساتھ ڈیل کریں گے جو ٹرسٹ وردی نہیں لگتا؟ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی سے ملتے ہیں تو پھر ہم اپنے مائنڈ میں کہتے ہیں بندہ سمجھ میں نہیں آیا, ایسے کہتے ہیں نا. پھر اس کے بعد مجھ سے کیا کہتے ہیں, مجھ سے کہتے ہیں اچھا ول ٹاک لیٹر, I'll call you tomorrow. اور جو ہی بندہ سمجھ آ جاتا ہے, اس کا کانسیپٹ سمجھ آ جاتا ہے, پروجیکٹ سمجھ آ جاتا ہے, جاب سمجھ, وٹ ایور اٹ از, تو پھر ہم اسے نیکسٹ اسٹیپ پہ لے کے جاتے ہیں. تو یہ 5 چیزیں ہیں. میں کہوں گا کہ اب یہ ساری 5 چیزیں ہم میٹنگ میں جا کے کہہ نہیں سکتے کہ I'm a very successful person, I'm a very confident person, میں ٹرسٹ وردی اور کریڈیبل بندہ ہوں, اور یا میں بڑا پاورفل بندہ ہوں, یہ کہہ نہیں سکتے. اچھا دوسرا ایک سائن بورڈ بھی نہیں لگا سکتے یہاں پہ کہ I'm powerful, I am trustworthy and all that. تو آپ کے پاس صرف ایک ہی میڈیم رہ گیا ہے یہ ساری پریزنٹیشن دینے کے لیے, وہ ہے آپ, کہ آپ کی پرسنل پریزنٹیشن کیا ہے.
اگر آپ کی پرسنل پریزنٹیشن جو ہے وہ پور ہے تو یہ میسیج جو ہیں یو ول ناٹ بی ایبل ٹو کنوے دوز میسیجز. اور اسی لیے ڈریسنگ از ہیوجلی امپورٹنٹ بیکاز you give all the messages through your dressing, your attire, your personality, your persona. It's highly important to know what you're wearing and what messages you are giving to the world. So self awareness. جی. یا اس کو ہم لوگ تھوڑا سا, بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس کو تو اپنے سے بڑا پیار ہے, جی, یہ سیلفش ہے, سیلف پریزڈ ہے, تو اس کے بارے میں کیا میں کہوں گا سیلف, میں تو اس پہ آگے جاؤں گا, سیلف کیئر کے بعد سیلف لو ہے. I think we should love ourselves. ہم یہ کیوں کہتے ہیں یہ سیلف obsessed ہے؟ اس کی وجہ میں بتاتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں, پہلی بات تو ہے کہ آپ دنیا کی وہ کیسے کہتی ہے, کیا سوچتی ہے, اس کے مطابق جینا بند کر دیں. آپ اپنی لائف گزارنی ہے. اگر آپ اس طرح کریں گے تو آپ پتہ ہے کہ ونڈ کی طرح ہوں گے, ونڈ ادھر سے چلے گی تو آپ ادھر چلے جائیں گے, ادھر سے چلیں گے تو ادھر. آئی آلویز سے ٹو پیپل کہ یار دیکھیں, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا ویلیو سسٹم کیا ہے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کتنے اسٹرانگ ہیں, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی جو لائف ہے وہ کتنی الائنڈ ہے آپ کے ویلیو سسٹم سے. آپ کو ساری چیزیں جو آپ کو یو مسٹ نو ہو یو آر, ڈو ناٹ لیٹ پیپل ڈیفائن یو. پہلی چیز تو یہ. اچھا اب آئیے سیلف کیئر سیلف لو پہ کیوں ضروری ہے. دیکھیں اگر میں اپنی سیلف کیئر نہیں کر سکتا تو میں اپنی فیملی کی کیئر کیسے کروں گا. امیجن کریں اسی طرح کھانے میں چلے جائیں, لیٹس سے کہ میں بلا بلا کھاتا ہوں اور میں اپنی صحت خراب کر لی ہے, ہاؤ وڈ آئی بی ایبل ٹو ٹیک کیئر آف مائی وائف, ہاؤ وڈ آئی بی ٹیک کیئر آف مائی چلڈرن, ہاؤ وڈ آئی ٹیک کیئر آف مائی. اسی طرح آپ کی ڈریسنگ کی بات ہے, اگر اپنا خیال نہیں کریں گے تو آپ کا امپیکٹ جو ہے گھر میں کیا امپیکٹ ہوگا. آپ کے گھر میں لیٹس سے اگر آپ میریڈ ہیں تو آپ کی وائف ہیں, پھر آپ کے بچے ہیں, آپ رول ماڈل ہیں, تو آپ کا امپیکٹ زیرو ہو جائے گا. تو آئی وڈ سے کہ سیلف نہ صرف سیلف کیئر ہونی چاہیے, سیلف لو. دیکھیں ایک ہوتی ہے سیلفشنس, دیٹس اے ٹوٹلی ڈفرنٹ تھنگ. سیلفشنس از ڈفرنٹ تھنگ. اگر آپ اپنا خیال رکھتے ہیں, آپ فزیکلی اپنا خیال رکھتے ہیں, مینٹلی خیال رکھتے ہیں, اسپرچولی خیال رکھتے ہیں, تو آئی تھنک اٹس اے گریٹ تھنگ ٹو ڈو. ایگزیکٹلی. اچھا اب مجھے آپ بتائیں کہ کچھ ایسے ٹپس اینڈ ٹرکس دیں, اسٹوڈنٹس ہیں یا پھر ہاؤس وائفس بھی ہیں, ان کا ٹوٹل اٹائر کیسا ہونا چاہیے, ڈفرنٹ. دیکھیے میں ڈریسنگ کا فارمولا بتا دیتا ہوں. اٹ اپلائز ٹو ویمن, اٹ اپلائز ٹو چلڈرن, اٹ اپلائز ٹو مین, اٹ اپلائز ٹو جو جاب انٹرویو پہ جاتے ہیں ان کے لیے بھی. 5 P's آف ڈریسنگ, یہ فارمولا میں نے ڈیولپڈ مینی ایئرز اگو, 27 ایئرز اگو. وہ آج بھی یونیورسلی از ٹرو. تو پہلی چیز اس میں پہلا فارمولا میں پہلا پی ہے پگمنٹیشن. 5 P's میں پگمنٹیشن مینس کہ آپ نے اپنے کلرس جو ہیں کون سے پہننے ہیں, آپ نے کمپیٹیبل کلرس پہننے ہیں آپ کے آئی کلر, ہیئر کلر, اسکن ٹون کے ساتھ. اگر آپ کلر میں غلطی کر دیتے ہیں forget about it, all the deal is off. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ایسے کلر پہن لیے جو آپ کو اچھے نہیں لگتے, تو جتنا مرضی مہنگا لباس لے لیں, جتنا مرضی آپ اچھا برانڈیڈ لباس لے لیں, اٹس ناٹ گونا ورک فار یو. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے اوپر کون سے کلر تھے. اچھا اس میں کوئک ٹپ میں آپ دیتا ہوں خواتین کے لیے, مردوں کے لیے. آپ لیٹس سے فار ایگزامپل آپ شاپنگ کرنے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ 2 کلر رکھ لیں جو بھی آپ کنٹمپلیٹ کر رہی ہیں, 2 کر کے ٹیسٹ کریں, ٹھیک ہے, اور دیکھیں کس کلر میں آپ کی اسکن گلو کرتی ہے, آپ کی آئیز مور وائبرنٹ ہوتی ہیں, جس میں آپ مور انرجیٹک لگتے ہیں, وہ کلر آپ کی رائٹ اسکن کے اوپر رائٹ ہے. جو کلر جو آپ کو لتھارجی کرے, لیزی کرے, ڈل کرے, دیٹس ناٹ یور کلر. تو یہ ہے پہلی چیز. دوسری بات جو سب سے بڑی غلطی ہم لوگ کرتے ہیں, ہم کبھی ٹرائی نہیں کرتے کپڑے پہننے سے لینے سے پہلے. تو آپ کی ایک باڈی شیپ ہے, فزیک جسے سیکنڈ پی, آپ نے اپنی فزیک کے مطابق کپڑے خریدنے ہیں, اپنی فزیک کے مطابق کپڑے پہننے ہیں. اٹ مینس کہ اگر آپ شارٹ ہیں تو آپ کو بتانا چاہیے کہ شارٹ میں آپ کے اوپر کون سے اسٹائلز اچھے لگیں گے. اگر آپ ٹال ہیں, ہیوی ہیں, ڈفرنٹ باڈی شیپ ہیں. ویمن میں تو آگے اب اور اس میں ڈائسیکشن ہے کہ آپ پیئر شیپ تو نہیں ہیں, آپ ریکٹینگولر ہیں, آپ آور گلاس ہیں, تو آپ کو اپنی شیپ کا پتہ ہونا چاہیے. تو شیپ کے مطابق کپڑے پہنیں. تیسری بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ پرسنالٹی کے مطابق کپڑے پہنیں. اچھا آپ کہیں گے پرسنالٹی کے مطابق کیا مطلب ہے. دیکھیں پرسنالٹی جو ہے 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں. ایکچولی 2 اس کے پرسپیکٹو ہیں. ایک پرسپیکٹو یہ ہے کہ آپ لیڈر ہیں یا فالوور ہیں, یاد رکھیے. تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کون ہیں. اگر آپ لیڈر ہیں, ہو سکتا ہے آپ کے صرف 2 بندے کام ساتھ میں آپ کی ٹیم لیڈر ہیں, تو آپ لیڈر ہیں. تو لیڈر ہیں تو آپ جو ہے ذرا زیادہ جسے کہتے ہیں پرناؤنس, یا زیادہ آپ کلرس کے ساتھ ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں, اسٹائل کے ساتھ زیادہ ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں, ڈفرنٹ اپنے امپلائیز پھر اپنے, کیونکہ اس میں یہ ہے کہ آپ کیری کر سکتے ہیں. ہاں. اچھا اسی طرح اگر آپ کی پرسنالٹی فلیموائنٹ ہے, یعنی آپ بڑے کہتے ہیں می میں آپ سامنے, آپ پیچھے چلے جائیں, میں آگے لائم لائٹ میں آنا چاہتے ہیں, اس میں بھی آپ جو ہے وہ ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں, ڈفرنٹ اسٹائلز اور ڈفرنٹ. لیکن اگر آپ کنسرویٹو بندے ہیں کہ جی میں پیچھے رہوں گا, آپ آگے جائیں, اور ہر بات میں آپ یہ کہتے ہیں, تو پھر اس کا کنسرویٹو کلودنگ آپ کے اوپر بہتر لگے گی. تو اس میں پنچ لائن یہ ہے کہ کلودنگ ڈز ناٹ کیری دا مین اور وومن کیریز دا کلودنگ. اچھا چوتھی بات جو اس میں بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا پروفیشن کیا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ. جو آپ کا پروفیشن ہے آپ کو لگنا چاہیے.
دیکھیں نا, اگر ڈاکٹر نہیں لگتا تو آپ سے علاج کروائیں گے. بالکل ایسے ہی ہے. ایک انجینئر نہیں لگتا, آرکیٹیکٹ نہیں لگتا. وہ کئی دفعہ میرے پاس لوگ آتے ہیں, میں کہا کیا کرتے ہو جی, میں گرافک ڈیزائنر ہوں. تو میں دیکھ کے کہتا ہوں, میں کہتا ہوں گرافک تو سمجھ میں آتی ہے, ڈیزائنر سمجھ میں نہیں آ رہا. تو آپ کا جو پروفیشن ہے وہ لگنا چاہیے. آخری بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو اپنی پوزیشن کے مطابق کپڑے پہننے چاہیے. پاکستان میں سب سے بڑی سیڈ تھنگ یہ ہے کہ آپ کی سی وی اپ گریڈ ہوتی ہے, یعنی آپ ایک انٹرن پہ جوائن کرتے ہیں, اس کے بعد آپ جی ایم بن جاتے ہیں, لیکن کلوتھنگ آپ کی وہ انٹرن والی ہے. تو آپ کی جو ڈریسنگ ہے اس کے ساتھ ساتھ اپگریڈ ہونی چاہیے. مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جب میں نے اپنے جاب کا اسٹارٹ کیا تھا ایز اے پری اسکول ٹیچر, اب ارلی ایئرس کے ساتھ آپ نے جب کام کرنا ہو تو آپ کو روم اراؤنڈ بھی کرنا پڑتا ہے, ایک جگہ تو نہیں بیٹھ سکتے. تو میرا ایک ہی ڈریسنگ ہوتی تھی, جینس, اور اوپر میں نے یا تو ٹاپ یا پھر کرتا. تو مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ میری ایک ہیلپنگ ٹیچر ہائر کی گئی تھی, تو اس کی بہت سیمی فارمل ڈریسنگ تھی, وہ لمبے لمبے ایئر رنگز اور بینگلز. اس کو اسی بات پہ ہی میں نے بھی ایکسیپٹ نہیں کیا تھا کہ اس کا دوپٹہ کسی بچے سے اٹک رہا ہے بیگ کے ساتھ, اس کی ایئرنگس گر رہے ہیں, بینگل بچے کو لگ رہی ہے, اور اس نے اسی بات پہ ہی جاب بھی چھوڑ دی تھی کہ نہیں آپ لوگ تو بہت سمپل تیار ہو. نہیں, اپروپریٹ ہونا چاہیے, اپروپریٹ ہونا چاہیے. دوسری بات ہے, آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کر رہی ہیں, آپ جو فنکشنل ہونی چاہیے آپ کے کپڑے نا, جو بھی آپ جاب کر رہے ہیں سچویشن اور فنکشنل ہیں, اس کے مطابق جہاں پہ آپ کے موومنٹ ہے تو آپ کو شوڈ الاؤ یو ٹو موو اینڈ آل دس. لیکن سب سے آخری بات میں اس پہ یہ کہوں گا کہ جو پاکستان میں جب میں آیا نیا اب 6 سال پہلے کی بات ہے, اب تو اٹس بین 6 ایئر, تو انہوں نے کہا ہمیشہ آپ کیوں آئے ہیں پاکستان میں, کیا پاکستانیوں کو کپڑے پہننے نہیں آتے؟ تو میں نے کہا یار اگر میں یہ کہہ دوں نا کہ پاکستانی کپڑے نہیں پہننے آتے تو وہ تو کہتے ہیں برے کو گھر تک چھوڑ کے آنا. تو وہ کہنے لگا مسئلہ کیا ہے پھر؟ میں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ ایک دن بندہ بہت اچھا لگتا ہے بائی ڈیزائن یا بائی ڈیفالٹ, کوئی ایونٹ آ گیا یا ایسے موڈ آ گیا, دوسرے تیسرے دن آپ وہ نہ بندی دیکھتے ہیں تو وہ سم واٹ اچھا لگتا ہے, تیسرے چوتھے دن ہم کہتے ہیں وہی ہے بندہ. تو پرابلم یہ ہے کہ ہماری سگنیچر لک نہیں ہے, ہمیں پرسنل برانڈ لگنا چاہیے. جب ہم پرسنل برانڈ لگیں گے تو ول کمانڈ اے پرائس ان دا مارکیٹ پلیس, پیپل ول ریسپیکٹ اس, دے ول گیو اس امپورٹنس, اینڈ آئی تھنک دیٹس دا وے ٹو ڈو اٹ کہ آپ نے پرسنل برانڈ لگنا ہے. سر یہ تو بہت لمبی کنورسیشن ہے, مجھے تو بہت مزہ آ رہا ہے اور بہت فروٹفل اور بہت ہی اچھی آپ نے گائیڈ لائن دی ہے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. تھینک یو. مائی پلیزر. اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ کو اجازت دیجیے, پھر اگلے ہفتے ملتے ہیں ایک نئے مہمان اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.